بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک واولیاء امتک وعلماء اہل سنتک یا حبیب رب العالمین حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات علماء و مشائخ کرام جو جلوہ فرمائے مسند ہیں اور پنڈال میں موجود بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، جملہ عاشقان مصطفیٰ اور غلامان غوث الرضا، بالخصوص زیر مسند صدارت استاذ الاساتذہ مجاہد کبیر پیشوائے سنیہ حضرت پیر محمد خان نیازی قادری سلطانی اویسی ادام اللہ ظلہ الکریم علی رؤوسنا، دو روزہ عرس حسنین کریمین جو لگ بھگ 40واں سلسلہ ہے، 40 برس پر یہ محیط، اس کی آخری نشست کا آخری دعائیات خطاب سے پہلے کا یہ بیان ہے۔ وقت مختصر ہے، بات بڑی ہے، لیکن اسی مختصر وقت میں ہوتی ہے، اور وہ ہے بریلی والوں کی نسبت سے 25 منٹ۔ کل جو میں نے بات کی تھی، اگر وہ جس کو یاد ہے اسی بات کی میں تکمیل کر دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک خالق، باقی ساری مخلوق، خالق سے تو مخلوق کا کوئی تقابل اور کوئی جوڑ اور کوئی بات ہے ہی نہیں نا، کہ وہ احد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، لا شریک ہے، لا مکان لہ ولا یجری علیہ زمان، لا شریک لہ، لا مثیل لہ، لا ضد لہ ولا ند لہ، لا مکان لہ ولا زمان لہ، احکام میں یکتا، اسماء میں یکتا، افعال میں یکتا، صفات میں یکتا۔ ہاں اتنا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہونا فقط خدا ہونا نہیں ہے، یہ یاد ہے نا سب کو کہ ایک ہونا فقط خدا ہونا نہیں ہے، ورنہ بھری کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق ایک محمد ہیں، کوئی دوسرا خاتم النبیین نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔
بھری کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ ایک، موسیٰ کلیم اللہ ایک، عیسیٰ روح اللہ ایک، نوح نجی اللہ ایک، مقرب فرشتگان سیدنا جبریل امین ایک، میکائیل ایک، اسرافیل ایک، ملک الموت اسرائیل ایک۔ محض ایک ہونا خدا ہونا نہیں ہے، ایسا ایک ہونا کہ دوسرا نہ ہو سکے، محض یہ بھی خدا ہونا نہیں کہ ایسا ایک تو اس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے، محض یہ ہونا بھی خدا ہونا نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے ہیں ان کا بھی دوسرا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ وہ ایک، وہ یکتا ہے کہ جس نے اور ایسے ایک بنائے ہیں کہ جن کا دوسرا ممکن ہی نہیں، اور ان میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے کوئی ایک ایسا بنایا ہو کہ جس کا دوسرا بنانا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ فرق ہے کہ اس یکتا نے ان کو یکتا بنایا ہے، اور یہ یکتا سارے اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ پھر آگے میں نے جو کچھ بتایا اس کو میں صرف تمہید کے طور پہ صرف اشارہ دے رہا ہوں، اور جہاں وہ بات تفصیل رہ گئی تھی وہاں ہوں گا کہ سب سے اونچا درجہ انبیاء و مرسلین کا، سارے نبی ساری مخلوق میں اونچے، لیکن 313 وہ سب سے اونچے، پھر 5 اولو العزم سب سے اونچے، اس میں سب سے اونچے ہمارے آقا و مولا، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علی نبی جناب علیہ السلام۔ پھر فرشتوں میں بھی کچھ رسول ہیں جن کا نبیوں اور رسولوں، جو بشر کے نبی رسول ہیں، اس کے بعد کوئی کتنا بڑا بشر بھی ہو ان سے وہ افضل ہے۔ وہ 4 جو مقرب فرشتے ہیں وہ انسانوں کے نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ جو عام جوہلا صوفیوں نے ایک پکا جملہ رٹا ہوا ہے نا، اقبال کے شعر کو بنیاد بنا کے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ ہر بشر ہر فرشتے سے افضل نہیں، تو پھر معصوم ہونے کی تو کوئی حیثیت ہی نہ ہوئی۔ وہ ہے معصوم سراپا، اور بندہ ہے سراپا خطا، وہ اور بات ہے۔ وہ ہے رسول الملائکہ افضل من رسول البشر، افضل من رسول الملائکہ، رسول الملائکہ افضل من خاصۃ البشر، وخاصۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، وعامۃ الملائکہ افضل من عامۃ البشر۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ بشر کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے افضل، فرشتوں کے رسول خاص بشر سے افضل۔ مثلاً یہ 4 فرشتے یہ حضور پہ چاروں جانوں سے افضل ہیں، اور خاص بشر وہ عام فرشتوں سے افضل، اور عام فرشتے وہ عام لوگوں سے افضل ہیں۔ میرے تیرے جیسا بندہ منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، وہ سراپا معصوم اور ہم سراپا گناہگار۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ آگے جو تھا نا بشریت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد ہر نبی کے صحابہ اس نبی کے تابعین سے افضل، تابعین تبع تابعین سے افضل۔ جیسے نبیوں میں ہمارے آقا سب سے افضل، صحابہ میں ان کے صحابہ پچھلے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل۔ جیسے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ پچھلے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل، ایسے ان کی زیارت کرنے والے تابعین پچھلے سارے نبیوں کے صحابہ کے تابعین سے افضل۔ یہ تو جنرل بات ہوئی نا۔ اب ہم کریں صرف امت محمدیہ کی بیان۔ بات کے بعد ٹائم رہ گیا 18-20 منٹ۔ ہمارے آقا کی امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد 10 افراد جن کو مالک جنت، مصطفیٰ جان رحمت، نائب دست قدرت، سراپا رحمت، سراپا برکت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے نام و انعام فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن ابی وقاص فی الجنہ۔ 10 صحابہ
جو ایک مجلس میں نام بہ نام لے کر جنت کا مجدہ سنایا، بریلی کے تاجدار جھوم اٹھے، فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 ایسے ہیں کہ نہ حضور کے غلاموں میں قیامت تک کوئی ان کے برابر ہے، نہ پچھلے نبیوں میں کوئی، کسی کا کوئی امتی ان کے درجے کا ہے۔ نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو امتی ہوں۔ پھر ان میں جو جن کو حق 4 یار کہتے ہیں، جس کا اللہ کے ہاں جو رتبہ تھا افضلیت کا، اور افضلیت سے مراد اعلیٰ نے لکھا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہوتا، جس کا بڑا اجر اور ثواب وہ اسی ترتیب پہ خلافت پاتا ہے۔ یہ نہیں کہ خلافت کی ترتیب پہ درج ہے، نہ، جو عند اللہ درجہ تھا اس پہ حضور کا وہ نیب بنتا گیا۔ جو سب سے افضل تھے وہ پہلے خلیفہ بنے صدیق اکبر، جو اس کے بعد افضل تھے وہ دوسرے خلیفہ بنے فاروق اعظم، جو اس کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل تھے وہ تیسرے خلیفہ بنے عثمان غنی، جو اس کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل تھے وہ چوتھے خلیفہ بنے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے پھر آگے تفصیل نہیں ہو سکی، میں صرف ایک فضیلت، ایک تو سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آخری آیت کریمہ، اس پر میں نے مفصل تقریر کی ہے، وہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے۔ صاحبزادہ مفتی محمد انعام اللہ خان کے یہاں 5 محرم الحرام، دنیا بھر کی تفسیریں اٹھا کے دیکھو۔ میں بعض باتیں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کرتا ہوں، اس کو بڑیائی یا تکبر نہ سمجھنا۔ باپ کسی کا بڑا ہو نا تو اس کو ناز ہوتا ہے، جس کا روحانی باپ غوث و رضا ہو اس کو کیوں نہ ناز ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میں قادری کیوں کسی سے ڈرے، چاہے کوئی دنیا کی ڈرانے والی چیزیں ہو، چاہے وہ کوئی دنیاوی امور کے اعتبار سے ہٹ کے مذہبی طور پہ کوئی ڈرانے والی چیزیں ہو، چاہے وہ کوئی آسمانی بلائیں اترے یا کوئی زمینی ہو، قادری کیوں ڈرے؟ خدا کی قسم جو غوث پاک کا سچا غلام ہے، نہ اس جہان میں مارا جائے گا نہ آخرت میں وہ شرمے گا۔ پہلے قادری بنے تو صحیح۔ رضوی کہلانا آسان ہے، سرسوں پہ ہاتھ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے، ہتھیلی پہ خدا کی قسم دیکھتا انگارہ رکھنے والی بات ہے۔ مسلک رضا کا نام لوگ بڑا لیتے ہیں، مٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی، انہوں نے ہمیں سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور واسطہ ایسا ہے کہ سیدہ خاتون جنت کے قدموں میں آرام فرما ہے، حضرت قطب مدینہ۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا پیر قطب، میرا پیر قطب، مدینے کا کوئی قطب کسی کا پیر ہوا ہے تو ہم سے بات کرے۔ ہمارے دادا پیر قطب مدینہ ہے، شیخ ضیاء الدین احمد مدنی، اور میرے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی، جن کے پیچھے امیر المجاہدین کو میں نے جوڑے پکڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان بھی ایک واسطہ ہے۔ ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب قادری پانی حزب الاناف، ہم ہیں بریلی والے۔ سنو، میری ذاتی لائبریری میں جس نے آ کر دیکھنا ہو، امام طبری کی اول تفسیر سے لے کر آج موجودہ دور کی ہر تفسیر دیکھ لو، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26، کم از کم 20 تفسیریں اردو، عربی اور فارسی کی دیکھ سکتے ہیں صرف میری لائبریری میں، جو میاں والی میں ہے۔ جو کراچی میں میری لائبریری ہے وہ الگ، باکنڈ میں جو ہے وہ الگ۔ لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں، کاریں بناتے ہیں، رب کے فضل سے ہم نے کتابیں بنائی ہیں اور شاگرد بنائے ہیں۔ درج 14 صدیوں کا جو تفسیری ہمارا خزانہ ہے، کسی ایک مفسر نے بھی اس کے علاوہ بات لکھی ہو نا، بھائی ہوتا ہے بھائی اختلاف ہے، چلو پر فلاں کی رائے ہے فلاں کی نہیں، سارے 14 صدیوں کے مفسرین اس پر جمے ہوئے ہیں۔
سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں حضور کے تیار کردہ جماعت کی جو شان بیان ہوئی ہے اس میں والذین معہ صدیق اکبر اشداء علی الکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی ہے تراہم رکعا سجدا مولا علی ہے تو پھر کہو سب ہاتھ اٹھا کر کہو حق جاریہ ہاتھ اٹھا کے کہو نعرہ تحقیق حق جاریہ حق جاریہ بار بار کہیں حق جاریہ یہ تو قرآنی نعرہ ہے ایمانی نعرہ ہے مکی نعرہ ہے مدنی نعرہ ہے اور فتح مکہ کا نعرہ ہے سورۃ الفتح فتح مکہ کی خوشخبری میں اتری ہے اس کی آخری آیت نے سنیوں کو سبق سکھایا کہ یہ کوئی تمہارا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے حق چار یار کا نعرہ آسمانوں کا سندیسہ ہے یہ خدائے رب العالمین کا وہ سندیسہ ہے جو جبریل امین کے ذریعے رحمت للعالمین تک پہنچا ان کے ذریعے دار ارقم میں اس کے ڈنکے بجے صفا میں اس کے ڈنکے بجے عرب و عجم میں اس کے چرچے ہوئے اور پہنچتے پہنچتے یہ نور ہم گناہگاروں کے سینوں میں بھی پہنچے تو عہد کر کے اٹھو کہ یہ نور آگے اپنی اولاد میں بھی منتقل کرنا ہے کوئی تمہیں بہکا نہ دے کہ یہ کیا ہے جی وہ نہیں جی دمادم بس کلندر نہ کمائے گی دنیا نہ فکر و فاقہ نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم بھنگی اور چپسی اتنے پاکیزہ لوگوں کا نام ہے قرآن نے بتا دیا اب حدیث سے صرف ان کی ایک فضیلت پیدا ہوئے ہیں تو سن رہے ہیں نا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ جس کی سب سے زیادہ عمر ہے 70 سال اور 70 سال میں کم از کم 70 دفعہ تو محرم میں سن چکا ہے نا ہر دفعہ ایک دفعہ بھی سنی مجھے بتائیں اسی حدیث میں اسی کتاب میں جب یہ بھی موجود ہو اور راوی بھی امام حسن مجتبی ہو کہ میرے والد امیر المومنین مولا علی کو حضور نے آرڈر کر کے فرمایا یا علی لا تخبرہما اے علی یہ خوشخبری سناتا ہوں تم چھوٹے ہو تم نہ بتانا بڑا بتائے تو دل بڑا ہو جاتا ہے مولانا اشتیاق مدنی صاحب میرے شاگرد ہیں یہ کہیں مجھے جناب مفتی اعظم میاں والی میرے لیے کون سا فخر ہے میرا کوئی استاد یا میرا بزرگ یا مجھ سے بڑا کہے تو فخر ہے نا وہ فخر ہے شاگرد اور مرید تو کہہ دیتا ہے دو جہاں کے سردار میں امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ یہ بھی بتا دوں وہ تاریخ کی کتابوں میں ضرور ہے اور وہ بھی صحیح جو صحیح حدیث سے راکب مصطفیٰ جن کا ثابت ہوتا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے وہ کہتے ہیں میرے والد حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین اے علی یا علی لا تخبرہما اے علی تم بتانا نہیں تم چھوٹے ہو میں محمد مصطفیٰ بڑا بتاؤں گا تو ابو بکر کو زیادہ خوشی ہوگی عمر فاروق کو زیادہ خوشی ہوگی خوشخبری یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کے جتنے پہلے ہوئے ہیں جتنے بعد میں ہوں گے جو بھی بابا ہو کے فوت ہوگا ان سارے مومنوں کے جنت میں سردار ابو بکر و عمر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل کی آل میں اصحاب پر خنجر چلانے والوں سے تو میرا سوال ہی نہیں ہے سنیو تم نے یہ حدیث کیوں چھپائی تم سے سوال ہے چاہے امام احمد رضا خان کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر جامع ترمذی کی یہ حدیث لاؤ سامنے تمہیں مسئلہ کیا ہے تمہیں پریشانی کیا ہے کیا تمہارا یہ نظریہ نہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس آسمانی چھت کے نیچے نبی اور رسولوں کے بعد شیخین کریمین صدیق و فاروق جیسا نہ ہوا ہے نہ ہے نہ ہوگا بتائیں یہ عقیدہ ہے تو پھر مطالبہ کرو ہے ہر حدیث کا کریمان پکڑو جس کتاب سے وہ حدیث بیان کرتے ہو وہ حدیث تو بعد میں ہے پہلے یہ حدیث ہے کیونکہ فضیلت شیخین کا باب پہلے ہوتا ہے فضیلت حسنین کا باب بعد میں ہوتا ہے اور پھر حضرت عثمان سبحان اللہ مجھے بتاؤ اس جیتی دنیا میں
رب کے حبیب مالک جنت کے ہاتھ پہ اولین و آخرین میں کوئی اور بندہ بتا دو حضرت عثمان کے علاوہ جس نے 2 دفعہ جنت خریدی ہو؟ ساری مرنا کرنا تو ہمارا اسی جنت کے لیے نہیں ہے. یہ نیکی، یہ تقویٰ، یہ طہارہ، یہ صدقہ یا مسلمان کی جو بھی دعا یا جو بھی، وہ کس لیے ہے؟ رب کی رضا کے مرکز جنت کے لیے. تو مجھے اولین و آخرین میں کوئی ایک بندہ حضرت عثمان کے علاوہ بتا دو جس نے مالک جنت کے ہاتھ سے 2 دفعہ جنت خرید لی. ایک دفعہ جب جیش عسرت کو تنگی تھی اس وقت، اور ایک دفعہ جب پانی کی تنگی تھی بیر روما. اور دنیا کی سب سے کربناک شہادت حضرت عثمان کی ہے امت محمدیہ میں. وہ امیر المومنین تھے. حضرت امام علی مقام امیر المومنین نہیں تھے، رتبہ بڑا ہے ان کا. ادھر 3 دن، وہ بھی تاریخ کی بات ہے، ادھر حدیث کی بات ہے، 40 دن پانی بند رہا. وہی جو خود خلیل کے وقت کیا. ڈنڈیاں نہ مارو، بریلی کے ڈنڈے لگے. مولا علی مرتضی نعرہ لگائے. بطرز سنیا، بطرز سنیا، نعرہ حیدری، فیضان مشکل کشا. کہیں جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. حیدرت حیدر کرائے. یہی جامع ترمذی ہے. 2 جہاں کے سردار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمت، علی الباب. اے لوگو، وہ حکمت جو مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ جہاں ملے لے لو، چھوڑنا نہیں. وہ جس کو رسول پاک ہمارے لیے ایسا خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں جہاں مومن کو مل جائے، مومن اس کا حقدار ہے، کوئی دوسرا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. فرمایا وہ حکمت میں اس کا ہوں مرکز. اور تم نے جب لینی ہے تو مولا مشکل کشا کے پاؤں کو پکڑنا. دروازہ یہ ہے اگر دار حکمت تک آنا ہے. پھر وہ 6 حضرات. ان میں سے عبیداللہ بن جراح کے بارے میں فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین یہ ہے. ہر ایک الگ الگ شانیں. حضرت طلحہ ہے، حضرت سعد ہے. حضرت سعد وہ ہیں، وہ پہلے شخص ہیں جس نے راہ جہاد میں تیر چلایا. یہ تو آپ نے بہت سارے صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان میرے. کبھی آپ نے یہ سنے کہ حضور فرمائے فلانے تیرے پر میرے ماں باپ قربان؟ حضرت سعد کو حضور تیر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمِ سعد بھی انت و امی، اے سعد مصطفیٰ کے دشمنوں پر تیر چلاؤ، مصطفیٰ کے ماں باپ تم پہ قربان. وہ ایسا بندہ بھی ہوا ہے. آپ اکیلے حضور کے کسی غلام کی ہسٹری پڑھ لیں نا، آپ کہیں گے یہی ہے. یہ صحابہ تو صحابہ، یہ آج کے اولیاء اور علماء کا بھی آپ سنیں نا اور پڑھ لیں، آپ کہیں گے بس یہی ہے. کیوں کہ حضور سے ہمہ جہت شخصیت کون ہو سکتی؟ ان کی برکت ہے. مجھے یاد آ گیا بھائی اس عنوان کو پورا کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھا میں. مفسرین کرام نے صراط مستقیم کی تفسیر کی ہے ہوا محمد و ابو بکر و عمر. سیدھا راہ حضور ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. سیدھا راہ یہ ہے، سیدھا راہ حضور ہے اور وہ ہیں کہ جن جیسا کوئی. اور یہ بات حضور کے عہد زمانہ ظاہری حیات میں مشہور تھی. سرکار سے پوچھا گیا آئیں اور آپ کو نہ پائیں، فرمایا صدیق. اور جہاں صدیق نہ ہوتے لوگ فاروق کو آگے کرتے. یہ عہد صحابہ میں یہ بات مشہور تھی. حضور نے فرمایا ہما ذرایا بینایا، یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں. باقی ساری حدیثیں یاد ہیں خطیب کو، یہ کیوں نہیں یاد بھائی؟ ہما ذرایا بینایا اسی کتاب میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے کان بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں. مطلب کیا؟ ان کا دیکھنا سرکار کا دیکھنا ہے، ان کا سننا سرکار کا سننا. پھر آگے چلے نا تو آخر تک تو غوث تک ہماری بحث تھی، وہ تو ایک ایک شان ہو نہیں سکتی. ایک مظلوم صحابی ہیں جن پہ تیر بہت چلتے،
مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کی بات ضرور کریں، ان پہ تیر بہت چلتے ہیں آل پاک کی آڑ لے، وہ ہیں امیر المسلمین، اول ملوک اسلام، فاتح شام، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی عنہما الرحمن، اللہ دونوں سے راضی۔ کتنی بڑی شانیں ہیں۔ جامع ترمذی، میں آج جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ جامع ترمذی میں موجود ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں۔ اور جامع ترمذی کیا ہے یہ بھی بتا دوں، کتاب اللہ کے بعد بخاری مسلم کا رتبہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس کے بعد آسمان کے چھت کے نیچے کوئی کتاب ہے تو اس کا نام ہے جامع ترمذی۔ علماء فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ، جس گھر میں استاد المحدثین امام ترمذی کا مجموعہ حدیث موجود ہو، لوگوں گویا بنفس نفیس محبوب خدا اس گھر میں کلام فرما۔ جامع ترمذی وہ ہے میرے سرانے کے قریب رہتی ہے الحمدللہ، اس کو میں دور نہیں ہونے دیتا۔ قرآن پاک، دلال و خراج شریف، جامع ترمذی اور انوار غوثیہ شرح شمیل ترمذی، اور پانچویں کتاب ملفوظات اللہ پائنتن پاک۔ سنی پائنتن پاک دو جہت سے مانتے ہیں، سرکار دو جہاں اور آپ کے حق چار یار، یہ ہے پانچتن پاک، اور سرکار دو جہاں اور حضرت علی، حضرت خاتون جنت حسنین کریمین، یہ بھی ہے پانچتن پاک۔ شان علی جہاں یہ بھی ہے کہ وہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی۔ تو سر اسی جامع ترمذی میں حدیث، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا میرے بعد خلافت ہے 30 برس، کتنی؟ اس کے بعد ہے ملوکیت، بادشاہت۔ ساری دنیا کے محدثین متفق ہیں کہ وہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی نے بطور نیب اپنے والد گرامی مولا علی کی جو 6 ماہ خلافت کی اس پہ پوری ہو گئی 30 سال۔ اسلام کے پہلے بادشاہ کا نام سیدنا معاویہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو راضی کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں جیسے اور سارے صحابہ شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ ایک فضیلت مطلقہ، دوسری فضیلت قرآن میں فرمایا کہ صحابہ کی بڑی 2 قسمیں ہیں، ایک جو فتح مکہ سے پہلے سلام لائے، ایک بعد میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے الجنہ، 1400 سال کے مفسرین نے الحسنہ کا ترجمہ کیا الجنہ، اللہ نے سب کے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو پھر نعرہ لگائیں جو امیر اہل سنت نے دیا، ہر صحابی نبی، ہاتھ کھڑا کر کے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں چاہے بعد میں، انصار ہوں یا مہاجرین، عرب ہوں یا عجم، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جس نے ایمان کی حالت میں لمحہ بھر کی صحبت مصطفیٰ پائی اس پہ خاتمہ ہوا۔ زمانے کے غوث قطب ابدال اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر جن کے بارے میں حضور خصوصی حدیثیں بھی بیان فرمائے، اسی جامع ترمذی میں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فاہد بہ، بعض شارحین نے لکھا فاہد بہ الناس، اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ معاویہ تو ماننے وعنا میں معاویہ مجھ سے میں معاویہ سے، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، لوگ اس کی برکت سے ہدایت کی منزلوں پر چل پڑے۔ سرکار جس کو ہادی مہدی بنائیں اور کہیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے لوگ ہدایت پائیں، لوگ ان کو معاذ اللہ پہ ہدایت کہیں۔ پھر ہم امام احمد رضا خان کے خنجر سے زبانیں نہ کاٹ لیں، کیونکہ دل کے رضا ہے خنجر خوفار برقبار، دل کے رضا ہے خنجر خوفار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر۔ آل کی آڑ میں اصحاب کو بھونکنے والے اور اصحاب کی آڑ میں
حال پر تانا زنی کرنے والے نہ خدا کے محبوب ہیں نہ مصطفیٰ کے محبوب ہیں، خدا کی بارگاہ سے بھی ملعون و مردود ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے بھی ملعون و مردود ہیں۔ جب وجہ حضور کی ذات ہے تو آل کس کی؟ آل النبی۔ اصحاب کس کے؟ تیرے میرے ساتھی نہیں، اصحاب النبی۔ یہ میں نے کچھ معروضات پیش کر دیں، اللہ آپ کو اور مجھے اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے تو اتنی ہی گزارشات ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، پھر کبھی موقع ملا تو مزید اس کی آگے اور تفصیل کرے۔ آخر دعوایا الحمدللہ۔